بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عادل نذیر۔ آپ دیکھ رہے ہیں ارشاد الشباب چینل۔ ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ ملک پاکستان کی بہت بڑی علمی شخصیت موجود ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم انہی کی ہی زبانی انہی کا تعارف سنیں گے۔ میری مراد جناب محترم فضیلت الشیخ حافظ مسعود عالم حفظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم، سب سے پہلے آپ اپنی پیدائش، خاندانی پس منظر اور ابتدائی تعلیم کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد الرسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد۔ الحمدللہ مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے یہاں ارشاد الشباب چینل کے اندر آ کر، جو ماشاءاللہ یہ ادارہ کام کر رہا ہے دین کی رہنمائی کے لیے اور لوگوں کی اصلاح و تربیت کے لیے، بہت ہی قابل قدر اور لائق تحسین ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کو جو اس کے اہتمام اور انتظام کا ماشاءاللہ بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ، اس کا بہتر بدلہ دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے، اور ہمارے آمین۔ معاشرے کی اصلاح اور معاشرے کے اندر دین کے احیاء کا اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ بنائے۔ آمین آمین۔ میں اپنی ذات کے حوالے سے تو الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ ایک ننیال اور ددیال دونوں طرف سے ایک اچھے خاندان میں اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے۔ میرے والد گرامی مولانا محمد یحییٰ اشرف پوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک مکمل عالم دین تھے، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس علم دین کے ساتھ نیکی اور تقوی کا بھی بڑا اللہ رب العزت نے ان کو سلیقہ اور طریقہ عطا فرمایا تھا۔ اور ننیال کی طرف سے بھی جس خاندان سے میرا تعلق ہے، میرے نانا حاجی محمد رفیق صاحب، وہ بھی ماشاءاللہ دینی ذوق رکھتے تھے، اور انہوں نے علماء کے ساتھ تعلق رکھا۔ حافظ عبداللہ صاحب روڈی مالوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کے پاس رہتے تھے، اور انہیں اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمارے پاس رہیں تاکہ میں آپ سے دین سیکھوں، قرآن کا ترجمہ پڑھوں۔ وہ ہمارے نانا کے ساتھ ان کا بڑا اچھا تعلق تھا۔ اور میرے ماموں میں بھی دو عالم تھے، ایک مولانا عبدالغفور رحمۃ اللہ علیہ گڈا والے میں انہوں نے پڑھا تھا اور پڑھاتے بھی رہے مدارس کے اندر۔ اسی طرح مولانا عبدالرحمٰن عتیق وزیر آبادی، انہوں نے بھی ماشاءاللہ علم پڑھا تھا، اور وزیر آباد میں انہوں نے بڑا عرصہ کام کیا۔ مولانا عبدالمنان صاحب کی مسجد میں ماشاءاللہ اس کے بڑے اثرات تھے۔ اور والد صاحب کو اللہ رب العزت نے یہ سعادت نصیب فرمائی کہ مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا سید داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عطاء اللہ حنیف، ان تینوں حضرات کے ساتھ جو ہے نا ان کا بڑا گہرا تعلق تھا۔ تو شرق پور جو لاہور کے قریب ایک قصبہ ہے، وہاں ملک اسر علی صاحب جامی ایک بڑے بزرگ تھے، اور رائی خاندان کا ماشاءاللہ ان کا بڑا ایک اونچا خاندان تھا، اور وہ پڑھے ہوئے تھے جامعہ ملیہ کے، اور ان کو ماشاءاللہ عربی کا بھی اچھا ان کا علم تھا، اور فارسی اور اردو ان ساری زبانوں میں انگریزی وغیرہ بھی ان کو بہت اچھی طرح آتی تھی۔ تو وہ ان کے پاس گیا، مولانا عطاء اللہ حنیف اور مولانا سید داؤد غزنوی کے پاس، کہنے لگے کہ ہمارے شرق پور میں جو ماحول ہے وہ وہاں بڑا شرک کا ماحول ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہاں کوئی ایسا شخص جو ہے نا وہ آئے جو کہ اہل حدیث ہو، اور وہ اس کا مزاج ایسا ہو کہ وہ لوگوں کو قریب کرے، اور وہاں توحید کی دعوت شروع کرے اور لوگوں کو دین کی طرف بلائے۔ تو انہوں نے ہمارے والد صاحب کا پھر انتخاب کیا۔ مولانا عطاء اللہ حنیف کے ساتھ ان کا پہلے سے تعلق تھا، چونکہ وہ پیچھے کوٹ کپورے کے اندر رہے تھے، تو اب والد صاحب کا ان کے ساتھ تعلق تھا۔ اور پھر یہ جو ہمارے ماموں تھے مولانا عبدالغفور اور مولانا عبدالرحمٰن، ان کے ساتھ بھی مدرسے کے اندر جو ہے نا ان کا تعلق تھا، اڈا والے مدرسے میں۔ تو والد صاحب کو پھر انہوں نے یہاں مقرر کیا کہ آپ یہاں جائیں، اور یہاں جا کر آپ جو ہے نا توحید کی دعوت دیں اور لوگوں کو دین کی طرف لے کے آئیں۔ تو وہ آئے، تو کہتے ہیں کہ میں جب یہاں آیا تو اس وقت ایک چھوٹی سی مسجد تھی 2-2.5 مرلے کی، تو
تو وہ بھی بالکل بے آباد تھی، قاضیوں والی مسجد کے نام سے مشہور تھی۔ تو قاضی جو تھے یہاں کے، ان کا اہل توحید کے ساتھ تعلق تھا، وہ اہل توحید تھے، اہل سنت تھے، تو ان کے نام سے یہ مسجد تھی۔ تو اس مسجد کے اندر جو ہے نا وہ والد صاحب کہتے ہیں کہ میں آیا تو وہاں بے آباد سی تھی، تو اس مسجد کو صاف سوف کیا اور وہاں جو ہے نا شروع کیا دعوت کا کام۔ اور وہ ایسے حالات تھے کہ وہ ملک صاحب کہنے لگے کہ جی ہم آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے، آپ راہ کہیں اور کریں تو کام یہاں کیا کریں۔ قریب ہی ایک گاؤں تھا غازی پور، ابھی بھی ہے وہ ماشاء اللہ، تو آپ وہاں چلے جایا کریں رات کو، اور پھر دن کو یہاں آ کے نا تھوڑا بہت جو آپ سے کام ہوتا ہے وہ آپ کیا کریں، یہاں آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں جا کے کچھ رہنا شروع کیا اور آ کے یہاں کام کرتا، پھر میں نے کہا کہ ایسے تو کام نہیں ہوتا، مجھے رہنا بھی یہی چاہیے اور کام بھی یہی کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہی کافی ہے۔ تو انہوں نے پھر وہاں رہ کر ماشاءاللہ کام شروع کیا۔ تو کہتے ہیں کہ ایسی صورتحال تھی کہ کبھی میرے ساتھ نماز پڑھنے والا کوئی آدمی نہیں ہوتا تھا، میں باہر دیکھتا کوئی گاؤں سے آیا ہوتا تو میں اس کو کہتا ہوں یار میرے ساتھ نماز پڑھ لو، اور پریشانی بھی تھی، کبھی جوتا اٹھا لیا، کبھی کیا کبھی کیا اس طرح کے معاملات تھے۔ تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسجد میں کام شروع کیا، اور شادی ان کی ہو گئی تھی، اور پھر انہوں نے جو ہے نا وہ وہاں ایک گھر کے اندر انہوں نے، وہ پہلے توحید تھے، میاں صدیق صاحب ان کا نام تھا، انہوں نے جو ہے نا وہ ان کو کہا کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ والد صاحب کہتے ہیں کہ ہم وہاں ان کے گھر چلے گئے، اور وہاں ہم نے دونوں نے رہنا شروع کیا، میری والدہ محترمہ اور میرے والد صاحب گرامی قدر۔ کہتے ہیں ہماری اولاد نہیں تھی، کچھ عرصہ جو ہے نا وہ اولاد کا ہم دعا کرتے تھے لیکن ہمارے اولاد نہیں تھی۔ تو میاں باقر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے بڑے مہربان استاذ بھی تھے اور ان کے مرشد بھی تھے، ان کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق تھا۔ تو وہ یہاں آئے ان کے پاس ملنے کے لیے اور ان کے بارے میں جاننے کے لیے کہ آپ کیسا کام کر رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ آئے تو ان سے دعا کروائی، اور انہوں نے بیٹھ کے جو ہے نا تہجد کے وقت مجھے بھی بلا لیا، والد صاحب کہتے ہیں، اور والدہ کو بھی بلا لیا، اور انہوں نے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ راستہ کھول دیا کہ آپ کو اللہ رب العزت نے ہمیں گود میں ڈال دیا۔ تو بڑی اس چیز کی جو ہے نا وہ خوشی ہے کہ بزرگوں کی دعاؤں کے ساتھ، اور ایک ایسا خاندان ننیال کی طرف سے بھی اور ددیال کی طرف سے بھی جو اہل توحید تھے، اللہ رب العزت نے اس گھر میں پیدا فرمایا۔ تو پھر والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا میرے ساتھ بڑا اچھا، یہ میرا حال 1953 یا 54 کی بات ہے جب میری پیدائش ہوئی، 53 میں یا 54 میں۔ تو پھر والد صاحب نے ہی مجھے پڑھانا شروع کیا، جب ذرا ہوش آئی تو انہی سے میں نے لکھنا پڑھنا بھی سیکھا، قرآن مجید پڑھنا بھی سیکھا۔ وہ میرے پہلے استاد بھی تھے اور میرے مربی بھی تھے اور میرے مرشد بھی تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ علین میں جگہ عطا فرمائے۔ اور پھر جو ہے وہ قرآن مجید پڑھنا شروع کیا، پہلے ناظرہ پڑھا، پھر اس کے بعد حفظ کیا۔ تو حفظ کے بعد پھر جو ہے نا 9-10 سال کی عمر میں انہوں نے پھر مجھے نا لکھنا پڑھنا بھی سکھانا شروع کر دیا، اور کچھ فارسی اور کچھ اردو اور اس طرح کی کتابیں پڑھانی شروع کر دی۔ اور پھر جب حفظ تو میں نے شرپور میں کیا تھا، لیکن پھر ضبط و اتقان کے لیے نا مجھے انہوں نے اس کا تجوید القرآن جو وہاں رنگ محل میں مدرسہ تھا، قاری احمد دین صاحب کے پاس رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مجھے وہاں بھیج دیا۔ تو میں کوئی 3-4 مہینے ان کے پاس رہا، تو قرآن مجید کی منزل ضبط کر کے ان کو سکھائی۔ اس کے بعد پھر رمضان سنایا، اور پھر والد صاحب نے نا مجھے عربی زبان کا جو ہے نا وہ قاعدہ اور اس کی جو ہے نا ابتدائی نحو صرف اور عربی لغت یہ پڑھانی شروع کر دی۔ تو الحمدللہ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو پھر والد صاحب چونکہ سفر بھی کرتے تھے، تو انہوں نے میرے لیے نا ایک استاد کا بھی بندوبست کر دیا، مولانا عبداللطیف صاحب تھے سائی وال کے، اللہ تعالیٰ سلامت ہیں تو ان کے درجات اللہ تعالیٰ ان کی عافیت کے ساتھ زندگی میں برکت فرمائے، اور اللہ کے پاس چلے گئے تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ ان سے بھی میں کچھ پڑھتا تھا، اور پھر والد صاحب مجھے پڑھاتے تھے فارسی اور اردو، اور اسی طرح جو ہے نا عربی زبان اور نحو صرف یہ ابتدائی طور پر چلتی تھی۔ اور پھر میرے ددیالی خاندان میں جو ہمارے دادا تھے، وہ ان کا نام تھا بشیر احمد، میاں بشیر احمد، اور جو میرے پردادا تھے ان کا نام تھا فضل دین۔ تو یہ تھے اہل توحید، لیکن جیسے ہوتے ہیں لوگ راجپوت برادری کے، تو ان کا سارا معاملہ جو ہے وہ زمینداروں والا اور کاشتکاروں والا ہی تھا، دین کے ساتھ ایسا تعلق نہیں تھا۔ تو بلکہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ اظہار کیا کہ میں دین پڑھنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے بڑی مخالفت کی اور کہنے لگے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم دین پڑھیں، یہ تو دوسرے لوگوں کا کام ہے۔ تو بہرحال ان کی سوچ اس وقت یہ تھی۔ تو والد صاحب کہتے ہیں کہ پھر میں نے نا وہاں یہ سمجھا کہ جب میں یہاں رہوں گا تو مجھ سے دین نہیں پڑھا جائے گا۔ تو ان کی خالہ رہتی تھی ادھر تاندریا والا میں، تو پھر وہ تاندریا والا یہ فیصل آباد کے پاس ایک بڑا قصبہ ہے، تو وہاں آ گئے،
اور وہاں جو ہے نا ان کے تعلق جو ہے نا وہ بن گیا میاں محمد باقر صاحب کے ساتھ. تو وہ جو دادو میں رہتے تھے تو وہ ان کی خالہ بھی وہیں رہتی تھی. تو وہ اپنی خالہ کے پاس آئے تو خالہ کی وجہ سے پھر جو ہے نا وہ میاں صاحب کے ساتھ تعارف ہو گیا. تو میاں صاحب نے دیکھا کہ اچھی ان کی جو ہے نا وہ آواز ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ میں کچھ شعروں کی کتاب پڑھا کرتا تھا جو جیسے قصص المحسنین ہے یا اس طرح یوسف زلیخا کی کتابیں جو ہے نا یہ میں پڑھا کرتا تھا بڑی خوش آوازی کے ساتھ. تو میاں صاحب نے مجھے دیکھا اور مجھے کہا کہ بیٹا تم آ جاؤ, تم دین پڑھ لو. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پھر کہتے ہیں کہ میں اس مدرسے میں داخل ہو گیا. ان کے پہلے استاد جو تھے وہ یہی تھے حافظ عبداللہ بڈی مالوی رحمۃ اللہ علیہ, شیخ الحدیث. وہ ہمارے نانا کے بھی استاد تھے اور وہ ہمارے والد صاحب کے بھی استاد تھے اور میرے بھی استاد تھے. تو ہم نے ان سے جو ہے نا بہت فائدہ اٹھایا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے رحمہ اللہ وغفر اللہ. تو پھر کہتے ہیں کہ میں نے پڑھنا شروع کر دیا وہاں پڑھتے بھی رہے. اور چونکہ پھر گھر سے اس طرح آئے ہوئے تھے اجازت کے بغیر, تو کہتے ہیں کہ میرا خرچہ ورچہ جو ہے نا کوئی کہیں سے ملتا نہیں تھا. تو میں پھر مزدوری بھی کرتا تھا اور ساتھ تعلیم بھی حاصل کرتا تھا. تو میں نے اپنی زندگی ایسی چلائی کہ مزدوری کر لینی اور ساتھ ساتھ اپنا پڑھتا رہا. تو پھر یہاں بھی پڑھا, پھر گوڈا والے میں بھی انہوں نے پڑھا. تو یہی ان کی ملاقات پھر ہمارے ماموں کے ساتھ بھی ان کی ہوئی تھی, مولانا عبدالغفور صاحب کے ساتھ, مولانا عبدالرحمان کے ساتھ. تو پھر اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا وہاں رشتہ کر دیا. تو پھر ماشاء اللہ جو ہے نا وہ یہاں آ گئے. ہماری والدہ بھی ان کے ساتھ تھی. جب اللہ رب العزت کی توفیق سے, اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کو گھر میں پیدا کیا, تو پھر ماشاء اللہ آگے سلسلہ جو ہے ان کا بہتر ہو گیا. اور ان کو کہتے تھے کہ مجھے 2-3 دفعہ جو ہے نا لوگوں نے قتل کرنے کی بھی کوشش کی, لیکن اللہ رب العزت نے حفاظت فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا. اور بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا. تو پھر انہوں نے اس مسجد کو وسعت دی اور مسجد کے اندر جو ہے نا ماشاء اللہ تعمیر ہوئی اور اچھی خاصی مسجد بن گئی. مکان خرید کے اس میں شامل کیے اور آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے نا اس کو وسعت دی گئی. تو وہ مسجد آباد ہو گئی. اور پھر وہاں جو ہے نا انہوں نے مدرسہ بھی شروع کر دیا. اور ان کا خیال یہ تھا کہ یہاں علاقے کے کچھ لوگوں میں سے نا ایسے لوگ تیار کیے جائیں جو عالم دین بن جائیں. تو قریب ایک بستی تھی جس کا نام موز محتم تھا. تو وہاں کے ایک خاندان تھے ارائیوں کے. تو ان کو کہا کہ آپ بچے دیں 2-3 جو اس کو میں عالم بناؤں تاکہ اس علاقے میں عالم لوگ پیدا ہو جائیں. مولانا عبداللہ صاحب, حافظ نذیر صاحب, مولانا عبدالغنی صاحب, یہ سارے حضرات وہاں کے رہنے والے تھے. والد صاحب نے ان کو کچھ اپنے پاس رکھ کے پڑھایا اور پھر ان کو جامعہ سلفیہ میں داخل کروا دیا. اور پھر یہ جامعہ سلفیہ میں تو ایڈجسٹ نہیں ہو سکے. پھر جو ہے 80 چک میں ایک مدرسہ تھا دارالحدیث یا اس طرح کا کوئی نام تھا اس کا, مولانا عبداللہ اسفوق رحمۃ اللہ علیہ وہاں استاذ تھے اور بھی دوسرے اساتذہ تھے. تو وہ وہاں پڑھ کے آئے. تو پھر اس والد صاحب نے بھی ان کو پڑھایا, لیکن وہ جو ہے نا یہ بات آگے زیادہ بڑھ نہیں سکی. تو اپنے اپنے کاموں میں کاشتکاری میں یہ مشغول ہو گئے. شرک پور کے بھی ایک تھے مولانا خادم صاحب یہ بھی بڑے میرے ساتھ بھی بڑی محبت کرتے تھے اور بلکہ مجھے کھلایا بھی انہوں نے بہت زیادہ. تو وہ مدرسہ جو ہے پھر وہ اس پہ میں نے پڑھا. اور میرے ساتھ ایک میرا ساتھی اور تھے حافظ محمد حنیف صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور برکت دے. تو ہم دونوں ایک ساتھ تھے. تو پھر یہاں پڑھنے کے بعد پھر والد صاحب نے مجھے کچھ کتابیں پڑھائیں, نحو کی کتابیں پڑھائیں, کچھ یاد کروائیں, نحو میر یاد کروائی. اور اسی طرح جو ہے نا وہ کچھ شعروں کی کتابیں بھی یاد کروائیں, کچھ نظمیں بھی یاد کروائیں, القراءۃ الرشیدہ پڑھایا. اور عربی ان کا طریقہ یہ تھا, کہتے تھے کہ عربی زبان جو ہے نا اس کو پڑھنا چاہیے زیادہ, اور تاکہ انسان کے پاس جو ہے نا وہ زیادہ ذخیرہ الفاظ کا ہو. اور نحو صرف جو ہے نا یہ بعد میں پڑھنی چاہیے, پہلے زبان آنی چاہیے انسان. اس طرح پھر انہوں نے مجھے عربی زبان کے اوپر زیادہ توجہ کے ساتھ پڑھایا. پھر کچھ نحو صرف بھی پڑھ لی, ہدایت النحو بھی ان سے پڑھی میں نے, نحو میر بھی ان سے پڑھی. اور اسی طرح عربی کا معلم بھی پڑھا. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ شرح شذور الذہب اور اس طرح کی جو کتابیں ہیں وہ میں نے ان سے پڑھی نحو کے اندر. اور ادب کی کتابیں بھی پڑھی, مقامات حریری بھی. اور پھر انہوں نے میرے لیے نا ایک اور استاذ کا اہتمام کیا, وہ مولانا عبدالجبار نبی پوری, اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. آج کل ننکانے میں ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت فرمائے. پھر وہ ہمہ وقت جو ہے نا میرے ساتھ ہیں, ہم دونوں ان سے پڑھا کرتے تھے, ہم ہی دونوں شاگرد تھے ان کے. انہوں نے پھر فصول اکبری اور اس طرح علم الصیغہ اور اس طرح کی کتابیں ہمیں پڑھائی. اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ عربی زبان کی کتابیں پڑھائیں. تو حماسے تک میں نے یہاں پڑھ لیا تھا. حماسے تک میں نے یہاں ادب بھی پڑھ لیا تھا اور مجموعہ میں نظم و نثر یہ بھی پڑھا تھا. اور اسی طرح اور بھی کتابیں جو ہیں نا وہ عربی زبان کی انہوں نے مجھے پڑھائی تھی. اور پھر والد صاحب نے مجھے جو ہے نا یہاں بھیج دیا گجرانوالہ. مولانا ابوالبرکات احمد جامعہ اسلامیہ کے محتمم بھی تھے اور سینئر استاد بھی تھے. اور وہاں حضرت حافظ صاحب حافظ محمد گولنبی رحمۃ اللہ علیہ یہ جو ہے نا وہاں شیخ الحدیث تھے. اور طلباء عام طور پر دوسرے مدارس سے فارغ ہو کر ان کے پاس حدیث پڑھنے کے لیے اور قرآن پڑھنے کے لیے بعد میں آتے تھے. ایک سال بعد لوگ 2 سال تک بھی ان کے پاس رہتے تھے, پڑھتے تھے. تو پھر میں وہاں داخل ہو گیا. تو 2 سال تقریباً میں نے وہاں پڑھا.
پھر اس کے بعد میں جامعہ سلفیہ آ گیا، تو جامعہ سلفیہ سے بھی پھر الحمدللہ جو ہے نا وہ مجھے فراغت کا موقع ملا، اور اس عرصے میں میں نے میٹرک بھی کر لیا تھا، پرائیویٹ ہی کیا تھا۔ تو انگریزی کے میرے استاد سے حسن علی عباسی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے، بڑے ماہر تھے، حالانکہ نابینا تھے لیکن ماشاءاللہ ان کو بڑا عربی انگریزی زبان کے اوپر عبور تھا، اور عربی بھی سمجھتے تھے، تو ان سے میں نے انگریزی پڑھی، اور اسی طرح کچھ حساب کتاب اور دوسری چیزیں جو ہے نا یہ بھی میں نے پڑھی۔ میٹرک کا امتحان دیا، اس میں بھی الحمدللہ اللہ نے کامیابی عطا فرمائی، اور جو مدارس کے امتحان تھے ان میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص کرم فرمایا اللہ نے، بس اچھے نمبر آتے رہے۔ بلکہ جو میرا وہاں دوسرا سال تھا، الفیہ ابن مالک میں نے مولانا ابو البرکات رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا، اور میں نے پھر اس وقت یاد بھی کیا، تو الحمدللہ پھر جو ہے نا وہ اس طرح سلسلہ چلتا رہا۔ پھر یہاں آ گئے جامعہ اسلامیہ جامعہ سلفیہ میں، تو وہاں پھر جو ہے نا وہ 2 سال پڑھا، 7ویں 8ویں یہاں پڑھی، اور پھر یہاں جو ہے نا وہ عربی استاد آ گئے تھے، مولانا شیخ علی مشرف، اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے، وہ بڑے مشفق اور بہت ہی مہربان استاد تھے۔ میں اکثر ان کے ساتھ سفر میں آگے پیچھے جاتا تھا، یہ شہر جانا ہوتا تو ان کے ساتھ جاتا۔ پھر آگے شیخ محمد امان علی الجامی، وہ بھی ہمارے استاد تھے، یہاں بھی میں نے ان سے پڑھا، وہ عقیدہ پڑھاتے تھے، فقہ پڑھاتے تھے۔ تو پھر ادھر فارغ ہوا ادھر سے، تو پھر میرا داخلہ مدینہ یونیورسٹی میں ہو گیا، 1973 نومبر میں وہاں گیا مدینہ یونیورسٹی میں، پھر وہاں پڑھا، تو ان اساتذہ سے وہاں بھی جا کر پڑھا، اور ان سے بھی ماشاء اللہ فائدہ اٹھاتا رہا، اور دوسرے اساتذہ سے بھی فائدہ اٹھایا۔ فقہ کے ہمارے استاد سے ہم مولانا شیخ حمود بن حمد الوائلی، اب انہوں نے جو ہے نا وہ بدایت المجتہد کی شرح جو تقریراً انہوں نے بدایت المجتہد پڑھایا، تو وہ چھپا ہوا ہے، کافی ضخیم کتاب ہے، 8-9 جلدوں کے اندر۔ بڑے عالم فاضل تھے، اور ماشاءاللہ بہت ہی وہ ان کا حفظ اور ضبط تھا، پڑھاتے تھے ایسے جیسے جو ہے نا کمپیوٹر چل رہا ہوتا، تو بڑا شوق ہوا ہمیں کہ انسان بڑے اچھے استاد مل گیا، تو بدایت المجتہد پڑھا، اور پھر اسی طرح جو ہے وہ اصول فقہ پڑھا، اور اسی طرح جو دوسری تفسیر ہے اور جو بلاغت ہے، اور ساری کتابیں دوبارہ جو ہے وہاں پڑھی کلیۃ الشریعہ کے اندر۔ وہاں سے پھر فارغ ہوئے، فارغ ہو کر پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا کہ یہاں جامعہ سلفیہ میں آ کر اللہ تعالیٰ نے پڑھانے کا موقع عطا فرما دیا۔ مولانا ثناء اللہ سرالوی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث، وہ بڑے مہربان تھے، تو انہوں نے میاں صاحب کے ساتھ جو ہے نا وہ میاں فضل حق صاحب، بڑی میاں صاحب کا بھی میرے اوپر بڑا احسان ہے، انہوں نے میرے ساتھ بڑی محبت کا اور بہت زیادہ نوازنے کا اور بہت زیادہ خیال کرنے کا جو ہے نا انہوں نے تعلق رکھا ہوا تھا، کیونکہ والد صاحب کے ساتھ ان کا بڑا تعلق تھا، اور بھائیوں جیسا تعلق تھا، تو ہم ان کو تایا جی کہتے ہوتے تھے میاں صاحب کو، ہمارے گھر میں آنا جانا، خالہ جان کا بھی، ان کی اہلیہ محترمہ میاں نعیم صاحب کی والدہ، تو وہ بھی آتی ہوتی تھی گھر میں، اور میاں صاحب بھی آتے ہوتے تھے، ایک 2 دن رہتے بھی تھے۔ تو انہوں نے پھر جو ہے نا میاں صاحب نے ثناء اللہ صاحب کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ کیا کہ میں یہاں جامعہ سلفیہ میں پڑھاؤں۔ اچھا شیخ محترم، ماشاء اللہ، آپ کی دعوتی اور تدریسی زندگی کا آغاز کیسے ہوا، اور کن میدانوں میں آپ نے زیادہ کام کیا ہے؟ تو پھر یہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ شروع ہو گیا، تو اس کے ساتھ میں شرک پور میں پھر جاتا تھا، تو وہاں جمعہ بھی پڑھا دیتا تھا، اور اس وقت جو ہے نا وہ یہ مرکز بھی بن چکا تھا، جو مرکز الاصلاح ہے بھائی پھیرو پھول نگر میں، تو یہاں ایک جمعہ جو ہے نا وہ آپ صاحب پڑھایا کرتے تھے، ایک والد صاحب پڑھایا کرتے تھے، تو 2 جمعے جہاں میں جا کے وہاں پڑھایا کرتا تھا، ابتدا میں وہاں جمعہ پڑھاتا رہا ہوں، تو حافظ صاحب بھی پڑھاتے تھے اجتماع والا جمعہ، اور ابا جی بھی ایک جمعہ پڑھاتے تھے، اور 2 جمعے میں پڑھایا کرتا تھا۔ اس طرح وہاں بھی دعوت کا کام کرتے رہے، اور یہاں بھی چونکہ وہ سلسلہ جو دعوت کا والد صاحب نے شروع کیا تھا، تو اس کے ساتھ بھی الحمدللہ میں جہاں ابھی تو عمر چھوٹی تھی لیکن اجتماعات کے اندر جانا، اور حافظ صاحب کے ساتھ والد صاحب کے ساتھ پورا ہفتہ جو ہے نا ان کے ساتھ رہنا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا موقع عطا فرمایا تھا۔ تو دعوت بس خطابت کے ذریعے، دروس کے ذریعے شروع کی، اور اللہ رب العزت نے الحمدللہ مدد فرمائی اور آسانی فرمائی، تو لوگ جو ہے نا وہ الحمدللہ وبال بھی ہوتے تھے اور محبت بھی کرتے تھے۔ کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی کہ وہ سن کر جو ہے اس راستے کے اوپر آئے۔ تو دعوت کا کام جو ہے نا وہ اسی طرح کیا کہ طلباء کے اوپر محنت کی، یا پھر جو ہے نا دعوت کے لیے دروس اور اس طرح محاضرات اور اس طرح کے جو اجتماعات ہوتے ہیں ان کے اندر جا کر کچھ کہنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا۔ اچھا شیخ محترم، طلباء کے لیے آپ کے نزدیک کامیاب عالم بننے کے بنیادی اصول کیا ہیں؟ طالب علم کے لیے علم کے اندر رسوخ اور تمکن اور گہرائی اور وسعت پیدا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ حفظ قرآن سے شروع کرے، اور پھر احادیث بھی حفظ کرنی چاہیے۔ تو مجھے والد صاحب نے عمدۃ الحکام حفظ کروائی تھی، اور حفظ کا جو اہتمام ہے نا یہ بہت زیادہ کرنا چاہیے کہ عربی زبان،
اس کے اندر انسان کو مہارت ہو اور ادب کی کتابیں جو ہیں نا وہ انسان اچھی طرح پڑھے سمجھ کر، عربی زبان کا ذخیرہ انسان کے پاس اچھا ہو اور نحو صرف بھی سمجھ کے پڑھی ہو، تو عبارت صحیح پڑھنا اور پھر عربی زبان کی مہارت کے ساتھ انسان اس کا معنی مفہوم سمجھ لے جی اور کچھ یاد بھی کیا ہوا ہو، قرآن مجید بھی یاد ہو، اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر، بلوغ المرام یاد کر لے، عمدۃ الاحکام یاد کر لے، یا اس طرح کی جو اور کتابیں ہیں وہ یاد کر لے، اور پھر جو ہے نا وہ جو علم پڑھے اس کے اندر انسان اچھی طرح جو ہے نا وہ سمجھ کے پڑھے، مطالعہ کر کے پڑھے اور اسے اچھی طرح سمجھے اور اس کو جو ہے نا ہضم کرنے کی کوشش کرے۔ جی یہ چیز جو ہے نا انسان کے لیے بنیاد بنتی ہے، اور پھر پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا انسان مطالعہ بھی کرے، دوسری کتابوں کا، نصابی کتابوں کے علاوہ دوسری کتابوں کا بھی مطالعہ کرے۔ جی تو اللہ تعالیٰ نے شوق دیا تھا مطالعہ کرنے کا، ہم جہاں کلیت الشریعہ میں پڑھتے تھے تو لائبریری کے اندر نا کافی وقت گزارتے تھے، بڑی بڑی کتابوں کو پڑھنا، جو مثلا الاغانی ہے ابو الفرج اصفہانی کی، الامالی ہے ابو علی القالی کی، اور اس طرح جو ہے نا اور بڑی بڑی کتابیں ہیں، نہایت العرب ہے، ان کا ہم مطالعہ کیا کرتے تھے عربی زبان کے لیے۔ تو اسی طرح دوسری کتابیں بھی جو الفیہ کی شروع ہے ان کا مطالعہ کرنا، اور اسی طرح جو ہے وہ حسن عباس ہے ایک بڑے عربی زبان کے ماہر ہیں، اور نحو صرف کے اندر بھی انہوں نے ایک بڑی کتاب لکھی ہے، تو ان کی کتاب کا مطالعہ کرنا، تو یہ چیزیں جو ہے نا انسان مطالعے میں لے کے آئے تو زیادہ پھر اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ مولانا ارشاد الحق صاحب حافظہ اللہ بھی وہی بتاتے تھے کہ میں جو ہے نا کتابوں کا مطالعہ بہت کیا، اس کی وجہ سے ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے کو علمی رسوخ بھی عطا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے وسعت بھی عطا فرمائی۔ تو انسان کو نا مطالعہ کرنا چاہیے اور محنت کرنی چاہیے، اور انسان کو اس کے اوپر جو ہے نا وہ توجہ دینی چاہیے کہ انسان کچھ کتابوں کا ضرور مطالعہ کرے، تو علماء کی زندگیوں کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے اور کتابوں کا بھی مطالعہ کرے، اور عربی زبان کے اندر جو ہے انسان کتابوں کا مطالعہ کرے، یہ وعاء ہے، علم کا وعاء ہے عربی زبان۔ عربی زبان کے ساتھ جتنی انسان کی پختگی ہوتی ہے تو اسی طرح پھر انسان کے علم میں وسعت بھی آتی ہے۔ شیخ محترم، آپ کی روزمرہ علمی روٹین اور مطالعہ کا طریقہ کیا ہے جس سے طلبہ رہنمائی لے سکتے ہیں؟ الحمدللہ، بس اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شوق دیا ہوا ہے، اور الحمدللہ صحت بھی شکر ہے اللہ کا، پہلے تو کافی اچھی تھی لیکن اب کچھ کمزوری آ گئی ہے، تو جو سبق پڑھانا ہو اس کے لیے انسان جو کتاب ہے اس کا مطالعہ بھی کرے، لیکن اس کے ساتھ جو اور ملتی جلتی چیزیں ہیں جو اس کے بارے میں انسان کی نظر کا اور انسان کے علم کا توسیع کا ذریعہ بن سکتی ہے، انسان ان کا بھی مطالعہ کرے۔ تو خارجی مطالعے کے اندر نا انسان کو اپنے زمانے کی جو چیزیں ہیں نا ان کو سمجھنے کے لیے، جو حالات ہیں، جو لوگوں کا ذہن ہے، جو لوگوں کے رجحانات ہیں، ان کو جاننے کے لیے بھی انسان کو ان کا مطالعہ کرنا چاہیے، جو معاشرے کے متعلق کتابیں لکھی گئی ہیں، اور پھر جو موضوع پڑھانا ہے انسان نے، فقہ پڑھانی ہے یا انسان نے اصول فقہ پڑھانا ہے یا اور اس طرح کی کوئی چیز جو ہے نا انسان نے پڑھانی ہے، تو اس کے ساتھ جو دوسری کتابیں ہیں نا، صرف وہی کتاب نہیں، دوسری کتابوں کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے، تو اس طرح پھر انسان جو ہے نا انشاءاللہ بہتر کام کر سکتا ہے۔ میرا بھی یہی طریقہ رہا ہے الحمدللہ، جو ساتھ دوسری کتابیں ہوتی ہیں تو طلباء کے ساتھ جب بیٹھنا تو ان کے ساتھ پھر بات چیت ہونی، تو اس موضوع کے متعلق دوسری چیزیں بھی ذکر کرنی، تو ماشاءاللہ بڑے مطمئن بھی ہوتے تھے اور اس کا فائدہ بھی ہوتا تھا۔ اس سے یہ تو ہوتا ہے کہ شاید زیادہ جو ہے نا وہ پڑھایا نہیں جا سکتا، لیکن جتنا پڑھتے ہیں اس کو ان کے اندر جو ہے نا ایک علمی ذوق اور ایک بصیرت اور ایک ان کے اندر نا علمی پختگی پیدا کر دیتا ہے، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، مطالعہ کرے اور خارجی مطالعہ بھی کرے، اور جو اس موضوع کے متعلقہ دوسری کتابیں ہیں بڑی، ان کو بھی سامنے رکھے تاکہ انسان جو ہے نا وہ صحیح معنوں میں اس علم کے بارے میں لوگوں کو رہنمائی دے سکے۔ شیخ محترم، کبھی دعوت کے میدان میں مشکلات پیش آئی ہوں؟ اگر آئی ہیں تو ان کا کیسے حل کیا ہے؟ مشکلات تو بس یہی ہوتی ہے کہ انسان جب دعوت کے سلسلے میں لوگوں سے رابطہ کرتا ہے تو انسان کو بعض اوقات جو ہے نا وہ کامیابی نہیں ہوتی، جس کو کہا جسے ملے اس کو بتایا لیکن لوگ توجہ نہیں دیتے، تو انسان اس سے دل برداشتہ ہوتا ہے، تو اس موقع پر انسان کو دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، انسان کو تعلق رکھنا چاہیے، کہتے سنتے رہنا چاہیے، ملتے جلتے رہنا چاہیے، اور دعا بھی کرنی چاہیے، یا اللہ میں تو جو کچھ کر سکتا ہوں یہ میں نے کیا ہے، اے اللہ تو فضل فرما اور ان کا سینہ کھول دے، اور مجھے تو خیر کوئی اتنی بڑی مشکل پیش نہیں آئی الحمدللہ، چونکہ ایسا اللہ تعالیٰ نے مواقع عطا فرمایا کہ آسانی رہی، لیکن والد صاحب کو بڑی مشکلات پیش آئی، ان کو بہت مشکلات پیش آئی، تو انہوں نے ہمیشہ صبر کے ساتھ اور رجوع اللہ اور دعا کے ساتھ ہی اللہ سے کہا کہ یا اللہ میری مدد کر، وسیلہ وسائل اللہ ان کے پاس کوئی نہیں ہوتے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے کام شروع کر دیا، تو اللہ رب العزت نے آسانیاں فرما دی، جو لوگ بالکل دشمن ہوتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ان کے ساتھ جو ہے نا جوڑ دیا، تو ہمارے لیے تو الحمدللہ آسانی رہی، اللہ کا شکر ہے، جہاں کہیں بھی گئے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے عزت دی اور محبت دی، تو اللہ رب العزت کا بڑا فضل و احسان ہے،
تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، تو ابھی بھی بہت سارے احباب جو ہے نا وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ جی آپ کی جو تقریر سنی یا درس سنا تو اس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نا بالکل جی، اللہ تعالیٰ نے مائل کر دیا۔ اچھا شیخ محترم، آخر میں نوجوانوں اور طلباء کے لیے آپ کیا جامع نصیحت فرمائیں گے جو ان کے لیے علمی اور عملی سفر میں رہنما بن سکے؟ نصیحت میری تو یہی ہے کہ انسان کو نا دین کی طرف رجوع ہونا چاہیے، دین کے ساتھ تمسک، دین پر استقامت، دین کا فہم، دین کو سیکھنا اور دین کے مطابق زندگی کو چلانے کی کوشش کرنا، یہ اصل میں انسان کی سعادت ہے، بالکل یہ انسان کی خوش نصیبی ہے۔ اور انسان صحیح معنوں میں انسان بنتا ہی اس وقت ہے جب دین کو سمجھ کر خوش دلی کے ساتھ اس کو قبول کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی بنائے، بالکل اور اس سے ہی انسان کے اندر وہ جو اللہ تعالیٰ نے قوتیں اور صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں، عبادت کے اندر بھی انسان آگے بڑھتا ہے اور اوپر جاتا ہے۔ اور جو خلافت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے انسان کو سونپی ہے کہ جاعل فی الارض خلیفہ وهو الذی جعلکم خلائف الارض، تو یہ اللہ رب العزت نے جو انسان کو خلافت کی ذمہ داری سونپی ہوئی ہے، اس کو بھی پورا کرنے کے لیے دینی علم کی رہنمائی اور اس کی ساتھ جو انسان کو ایک روحانی اور ایمانی نئی زندگی ملتی ہے، وہ زندگی انسان کو حاصل ہوتی ہے، اور پھر انسان عبادت گزار بھی ہوتا ہے اور تقوی شعار بھی ہوتا ہے۔ اور یہ تقوی اور عبادت جو ہے یہ انسان کو پھر ایسا بنا دیتے ہیں کہ جس جگہ پر بھی وہ انسان بیٹھے گا، کام کرے گا، وہ ادارہ ہو یا وہ کوئی کھیت ہو یا کوئی وہ لشکر ہو جس کی انسان نے کمان کرنی ہے، یا کوئی ذمہ داری ہے حکومتی، وہ سربراہ ہے ملک کا، یہ کوئی بھی ہے، جب عبادت اللہ کا بندہ اور غلام اور اللہ کا وفادار شکر گزار بندہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ انسان لوگوں کا بھی خیر خواہ ہو اور ان کے ساتھ بھی احسان کرنے والا ہو، تو پھر جہاں بھی وہ بیٹھے گا انشاءاللہ العزیز وہ صحیح کام کرے گا۔ ہر کام انسان کا صحیح ہو جاتا ہے جب دین اس کے اندر آ جائے، جیسے صحابہ کرام تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تربیت دی، دین سکھایا، تو پھر جو جرنیل تھا وہ خالد بن ولید جیسا تھا، پھر جو قاضی تھے وہ معاذ بن جبل جیسے تھے، اللہ اکبر، اور عالم جو تھے وہ حضرت زید بن ثابت جیسے تھے اور عبداللہ بن عباس جیسے تھے۔ انسان جو ہے نا وہ صحیح معنوں میں انسان تب ہی بنتا ہے جب وہ دین کی طرف آئے اور قرآن و سنت سے اپنی رہنمائی کا انتظام کرے اور علماء کے ساتھ رابطہ رکھے، علماء کی مجلس میں جائے، ان کے ساتھ بیٹھے، ان سے پوچھے، اور جو کوئی معاملہ ہوتا ہے ان سے رہنمائی لے کر پھر جو ہے نا انسان اس کو اختیار کرے۔ اگر خود ہی مطالعہ کر کے انسان شروع کر دے تو بعض دفعہ انسان بھٹک جاتا ہے، اور بعض دفعہ اگر کسی استاد کے ساتھ انسان کا تعلق نہ ہو تو پھر انسان جو ہے نا وہ خود پسندی اور خود آرائی اور خود نمائی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو بہت زیادہ نقصان دیتی ہیں۔ انی اولم تذنبوا لخشیت علیکم اعظم من ذلک العجب، یہ عجب اور خود پسندی انسان کے اندر آ جائے، ایسے وہ حدیث میں آتا ہے کہ اعجاب کل ذی رأی برأیہ، اپنی رائے کو سب سے اوپر سمجھنا، اور پھر اس پر انسان مبتلا ہو جائے تو پھر انسان غلط راستے کی طرف جاتا ہے، تو چلا ہی جاتا ہے، آگے سے آگے چلا ہی جاتا ہے، اور انسان جو ہے نا وہ صحیح راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ تو انسان کو پڑھنا بھی چاہیے اور سمجھنا بھی چاہیے، اور دین کے اوپر استقامت اختیار کرنی چاہیے، اور دین کے ساتھ وابستہ رہنا چاہیے، اور اہل علم سے رابطہ رکھنا چاہیے، اور علماء کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، سیرت کا مطالعہ کرے، سیرت صحابہ کا مطالعہ کرے، علماء کی زندگیوں کا مطالعہ کرے، خاص طور پر جو انسان کے قرب و جوار میں کام کرنے والے ہیں، یہاں بر صغیر کے اندر جو ہماری جماعت مجاہدین ہے، جو ان کے علماء، جو علماء اہل حدیث ہیں، میاں نذیر حسین صاحب اور ان کے شاگرد، اور اس طرح کا جو سلسلہ علماء کا، ان کی زندگیوں کا انسان مطالعہ کرے تو پھر انسان کو الحمدللہ بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ شیخ محترم، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنے قیمتی لمحات میں سے وقت دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قدم قدم پر حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ تا دیر جماعت پر قائم دائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی، ایمان والی، برکتوں والی، راحتوں والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ یہ جتنی دعائیں آپ نے مجھے دی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بھی قبول فرمائے اور میرے حق میں بھی قبول فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں آپ کا بھی، اور ان تمام احباب کا، بالخصوص ہمارے محترم بھائی افتخار صاحب اور ان کی فیملی اور ان کے رفقا جو اس کام کے اندر ماشاءاللہ ان کے دست و بازو ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی یہ کوششیں میزان حسنات میں اللہ تعالیٰ ان کو شامل فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ اس کا اجر دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے۔ اور اصل چیز یہی ہے کہ انسانیت کی جو خدمت ہے وہ یہی ہے کہ انہیں صحیح راستے کی طرف رہنمائی کی جائے اور اچھا ماحول دیا جائے، اور ان کی جو ہے نا وہ اللہ کے ساتھ جو انسان کا تعلق ہے عبودیت کا اور محبت کا اور اطاعت کا اور شکر اور وفا کا،
اس کو مضبوط کر دیا جائے، اور زندگی کے اندر انسان کا جو آئیڈیل ہے اور رول ماڈل ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی وسلم. ہے. صحابہ کرام کے طریقے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا اور آپ سے محبت کرنا اور آپ کی اطاعت کرنا، یہ انسان کا راستہ بن جائے. اللہ تعالیٰ یہ اس کام کو اس کے لیے جو ہے نا ماشاءاللہ مؤثر بنائے، اور اس کا اللہ آمین. تعالیٰ بہت زیادہ اس کو لوگوں کی ہدایت کا اور اصلاح کا ذریعہ بنائے. آمین. اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھ ناچیز کو یہ موقع دیا، اور آپ نے جو ہے نا اس موقع پر میں ذاتی طور پر ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا، لیکن آپ نے کہا کہ طلباء کے لیے کوئی چیز جو ہے نا وہ فائدہ مند ہو سکتی ہے. جی باقی جی شیخ. علماء کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا چاہیے. ہم تو علماء کے جوڑے اٹھانے والے ہیں اور ان کے کفش بردار ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں علماء کے خادموں میں شمار فرمائے. اللہ تعالیٰ آمین ہمیں آمین دین کے آمین راستے کے اوپر استقامت بخشے. اللہ رب العزت نیکی تقوی والی زندگی نصیب فرمائے، آمین اور ایمان والا حسن خاتمہ نصیب فرمائے. آمین. اور اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری آمین. تقصیروں کو معاف کر دے، اور جو کچھ ہوا ہے اس کی توفیق سے ہوا ہے، اس کو قبول فرما کے اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا اور ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے. بارک اللہ آمین فیکم. آمین.